سے نکل جانے کے بعد حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے۔ دراصل نمرود اناج کے غلوں کو اپنے اختیار میں رکھتا تھا۔ جب کسی کو اناج کی ضرورت پیش آتی تو وہ نمرود کے پاس جاتا اور اس سے اناج طلب کرتا، اور نمرود اناج کے بدلے خود کو خدا تسلیم کرواتا، کہتا کہ اگر تم مجھے رب تسلیم کر لو تو میں تمہیں اناج دوں گا، اور اگر نہ کیا تو غلہ نہیں ملے گا۔ تو لوگ اس کے پاس اناج لینے کے لیے آتے اور اس کو رب تسلیم کر کے اس سے اناج لے کر واپس چلے جاتے۔ اس دور میں لوگ نہ صرف پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ نمرود بھی ان بتوں کے ساتھ اپنی پوجا کرواتا تھا، اور بت خانے میں نمرود کا بھی ایک بت بنا کر رکھا گیا تھا، چنانچہ لوگ اس بت کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم نمرود کے پاس گئے اور اناج کے غلے کی مانگ کی تو نمرود نے آپ سے کہا کہ تم مجھے خدا تسلیم کر لو تو تم اناج لے جا سکتے ہو۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا، اور وہ حضرت ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں اور زندگی بھی، اور اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دے کر 2 ایسے قیدیوں کو دربار میں بلوایا جس میں سے ایک کو اگلے دن سزائے موت ملنے والی تھی اور ایک کو رہا کیا جانے والا تھا۔ اور جب وہ اس کے سامنے 2 قیدیوں کو لے آئے تو اس نے اس قیدی کو مار دیا جس کی رہائی ہونے والی تھی، اور جس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی اس کو رہا کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم سے کہا دیکھو میں نے موت بھی دی اور زندگی بھی۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ دراصل حضرت ابراہیم نے دوسری بار دلیل اس لیے پیش کی کہ وہ دیگر اہل دربار کو نمرود کے نااہل اور جاہل ہونے کا ثبوت دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ نمرود کا جو دعویٰ تھا کہ میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں، یہ دعویٰ اس کا کھوکھلا تھا۔ اس کے اس دعوے کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر۔ ایسا بےہودہ دعویٰ کر کے اس نے اپنے خود بے وقوف اور نااہل ہونے کا ثبوت دیا۔ حقیقت میں اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی کہ جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش کر دی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تم مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس دلیل کے بعد وہ ششدار ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن دل میں ایک خیال تھا کہ گھر والے اناج کا پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے راستے میں پڑی مٹی سے اپنے اناج کے بورے بھر لیے اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر آپ نے بوریے رکھے اور سو گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ نے جب بورے کھولے تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلوں سے بھرے ہوئے تھے، تو آپ نے اس سے کھانا بنایا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے جاگے تو آپ کی زوجہ نے آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے کہا جو آپ لے کر آئے تھے یہ وہی ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر عطا ہوا ہے، اور اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانا نوش فرمایا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اللہ نے اس ظالم بادشاہ یعنی نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا۔ حتیٰ کہ فرشتے نے 3 دفعہ ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن یہ ہر بار انکار کرتا رہا اور کہنے لگا کہ تو اپنا لشکر جمع کر لے
اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں۔ نمرود کا خیال تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور وہ اپنے مقابلے میں آنے والی فوج کو ڈھیر کر دے گا، لیکن اللہ جل جلالہ کی منشا کے آگے کون ٹک سکتا ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ اللہ نے اپنی بہت چھوٹی سی مخلوق یعنی مچھر کا ایک بڑا لشکر نمرود کے لشکر پر مسلط کر دیا۔ اس لشکر کی اتنی تعداد تھی کہ جن کی اونٹ میں سورج چھپ گیا۔ ان مچھروں نے لشکر والوں کا گوشت اس طرح کھایا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، اور ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا، جہاں سے وہ اس کے مغز تک پہنچ گیا اور اس کے مغز کو آہستہ آہستہ کھانے لگا، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں اس قدر شدید تکلیف ہوتی تھی کہ وہ درد کی وجہ سے اپنے سر پر جوتے مرواتا۔ جب تک اس کے سر پر جوتا پڑتا رہتا تب تک مچھر کچھ نہ کرتا، اور جو کوئی اس کے دربار میں ملاقات کے لیے آتا تو اس کے احترام اور تکلیف کا افسوس ظاہر کرنے اس کے سر پر جوتے مارتا۔ ایسے ہی 400 سال تک نمرود اس عذاب میں مبتلا ذلت کی زندگی جیتا رہا، حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ درمی اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا، جہاں آپ کے لیے ایک نئی آزمائش انتظار میں تھی۔ اس سفر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط ابن حاران بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت و کتاب آپ کی نسل میں مقرر فرما دی۔ آپ کے بعد مبعوث ہونے والے ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھے، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ ہی کی نسل کے کسی فرد پر نازل ہوئی۔ دراصل یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملا، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے ایسے مقام پر تشریف لے گئے تھے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کی طرف نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ اس سے چینل کی ہیلپ ہو سکے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔